मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 030061337113, मोहम्मद उस्मान 030061711415। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैब आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
يشركون صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تعداد کی قلت نظر آ رہی ہے اور شاعر مشرق اور مغرب کا شعر بھی یاد آ رہا ہے. جی کہ اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور تو کچھ کم نہیں ہے میری سکندری میری کلندری سے. محترم بھائیوں، پریشانی کی بات نہیں ہے. اگر تعداد بھی تھوڑی ہے تو صحابہ کرام بھی تھوڑے تھے، لیکن آج ہم جس موضوع پہ لب کشائی کرنا چاہتے ہیں وہ اسلام کی بڑی ہی عظیم بات ہے. وہ ہے اسلام قبول کرنے کے بعد جب ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، کلمہ طیبہ کا ہم نے اقرار کر لیا، اس کے بعد سب سے پہلا کام ہمارا کیا ہے؟ وہ ہے نماز. اور نماز اسلام کا ستون ہے اور اسلام کا شعیرہ ہے، اور یہ ایک ایسا اہم فریضہ ہے کہ جس کی اہمیت اور فرضیت کو قرآن مجید نے تقریباً 80 مرتبہ بیان فرمایا ہے. اور اکثر فقہائے کرام کے نزدیک نماز کے بغیر اسلام کی بقا ممکن نہیں ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد نماز پڑھنا اتنا ہی ضروری ہے جیسے ایک پھول کو خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے.
اگر خوشبو نہ ہو پھول کے اندر پھول بیکار ہوتا ہے۔ بے عینی ہی اسی طرح جس نے کلمہ پڑھا ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کا کلمہ بھی رائے گاں ہے، اس کے کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا ہر فرد، ہمارے گھر کا ہر فرد محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، پھر کوئی فیکٹری میں ذلیل ہو رہا ہے، کوئی گھر میں، کوئی کاروبار میں، کوئی دکان پہ، کوئی پلازے میں، کہیں مصروف ہے، لیکن ہمارے گھروں میں امن نہیں ہے، سلامتی نہیں ہے، راحت نہیں ہے، چین نہیں ہے، گھر میں رہنے کا مزہ نہیں ہے۔ اے انسان ذرا تو سوچ، آخر وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے امن نہیں ہے، سلامتی نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے؟ وہ رب سے بے تعلقی ہے۔ نماز تو چھوڑ کے دنیا کا مال جمع کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، میری کوٹھی اونچی ہو جائے، میری معیشت بڑھ جائے، میرا کاروبار چمک جائے، اسی فکر میں ملک الموت آ جائیں گے اور توبہ کی توفیق بھی نہ ملے گی، اور نہ تیرا مال کام آئے گا، نہ تیری دولت کام آئے گی، نہ تیرے بیوی بچے کام آئیں گے، جن کی خاطر تو صبح و شام محنت مزدوریاں کرتا ہے، جن کی خاطر تیرے پاس نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، وہ تیرے کسی کام نہ آ سکیں گے۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال وہ نماز کا ہوگا۔ او مسلم، تو کیا جواب دے گا؟ میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میرے پاس وقت نہیں تھا، مجھے نماز کے لیے فرصت نہیں ملتی تھی۔ کیا تیری تخلیق کا مقصد دنیا کی مصروفیت تھی؟ کیا تیری تخلیق کا مقصد روٹی کپڑا مکان و معیشت تھا؟ کیا مقصد تھا تیری تخلیق کا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مگر یہ نکما انسان روٹی کپڑے مکان و معیشت کے پیچھے لگا ہوا ہے، جس کا ذمہ اللہ رب العزت نے اپنے سپرد کیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ تو فرماتے ہیں زمین میں، کوئی آسمان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر روح ہو، جو ذی روح ہو، مگر اس کا رزق ہمارے پاس مقرر ہے کہ جتنا رزق اسے مقدر میں لکھا ہے مل کے رہے گا۔ او انسانوں، تمہارا کیا کام تھا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، او انسانوں تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، تم زمین پہ مجھے یاد کیا کرو، میں عرش معلیٰ پہ تمہیں یاد کیا کروں گا۔ یہ تھا تمہاری تخلیق کا مقصد۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو اللہ رب العزت سے کلام کر رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، آسمان پہ بیٹھا عرش معلیٰ پہ بیٹھا رب جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، آسمان سے آواز آتی ہے، رب کبریا بولتے ہیں حسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، آسمان سے آواز آتی ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ یہ رب آج ہمارے دوستوں سے رابطہ نہ ہو، آج ہمارے دنیا کے رابطے نہ ہو، فوری گلے شروع ہو جاتے ہیں، شکوے شروع ہو جاتے ہیں، اور جی آپ کا نمبر ہی بیزی ہوتا ہے، جب بھی کال کرتے آپ کو کال ہی نہیں ہوتی، آپ ہمارا فون ہی اٹینڈ نہیں کرتے، لیکن اللہ رب العزت کا نمبر تمہاری کال کا منتظر ہوتا ہے۔ کب تم اپنے رب کو یاد کرو، کب تم اپنے رب کو پکارو، کب تم اپنے رب کو یاد کرو، رب کے نمبر پہ کال کرو اور وہ تمہاری کال کو اٹینڈ کرے۔
عزیز دوستو، اس نماز تو ایسے نہ سمجھنا، اس نماز کی اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے، بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا میرے صحابہ، اگر کسی بندے کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور وہ 5 مرتبہ اس نہر سے وضو کرے، کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل کوئی کچرا رہ جاتا ہے؟ صحابہ فرماتے اللہ کے رسول نہیں رہتا۔ فرمایا اسی طرح مثال ہے اس بندے کی جو 5 مرتبہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو بھی اسی طرح معاف کر دیتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ 12 رکعتیں سنتیں روزانہ ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں سونے چاندی کا محل تیار کر دیتے ہیں۔ 2 فجر سے پہلے اور 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں محل تیار کر دیتے ہیں سونے چاندی کا۔ اور آپ نے فرمایا من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و40 بعدها حرم علی النار، جو بندہ ظہر سے پہلے بھی 4 رکعتیں پڑھتا ہے، ظہر کے بعد بھی 4 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اور تکبیر اولیٰ کا اور اذان دینے کا کتنا اجر و ثواب ہے، تو فرمایا لوگ قرآن اندازیاں کرے۔ جس طرح لاٹری نکلتی ہے نا تو کتنا اس میں اختلاف ہوتا ہے، پرچیاں ڈالتے ہیں، اسی طرح لوگ پرچیاں ڈال کے پہلی صف میں بیٹھے کہ میں نے بیٹھنا ہے پہلی صف میں، میرا حق بنتا، میں پہلے آیا ہوں۔ اور قیامت کے دن افراتفری کا عالم ہوگا، ہر کوئی اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور 7 قسم کے بندوں میں سے اللہ رب العزت اس بندے کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ ایک نماز پڑھتا ہے، دوسری کی فکر ہوتی ہے کب نماز کا وقت ہو، میں مسجد میں جاؤں، میں مسجد کی صفائی کروں، میں وضو کر کے اذان دوں، پہلی صف میں بیٹھوں، اللہ کا ذکر کروں، قرآن پاک پڑھوں، اللہ سے باتیں کروں، اپنے رب سے کلام کروں، اپنے رب سے کال کروں۔ مگر یہ اہمیت اور فرضیت، یہ فضیلت ہم کیسے حاصل کریں؟ میرے پاس تو فرض پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، میں کوئی فارغ تھوڑا ہوں، یہ تو فارغ لوگوں کا کام ہے۔ میری تو مصروفیت ہی بڑی ہے، میرے لیے صرف عید اور جمعے کی نماز کافی ہے۔ ہاں اگر اس سے بھی زائد تو صبح کی پڑھ لوں گا، وہ بھی پتہ کس لیے کہ میرے کاروبار میں برکت پڑ جائے۔ یہ ہے میرا اسلام سے تعلق، کلمہ پڑھ لیا ہے، اب چاہے فلمیں دیکھوں، ڈرامے دیکھوں، موسیقی دیکھوں، جو چاہوں کروں، داڑھی رکھوں نہ رکھوں، نماز پڑھوں نہ پڑھوں، میں ہوں مسلمان۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ او مسلم مجھے بتا تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب کیوں نہیں ہے؟ تیری خودی مسلمان کیوں نہیں ہے؟ تیرے اندر جذبہ ایمان کیوں نہیں ہے؟ مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، میری دکان بڑی ہے، میری فیکٹری بڑی ہے، میرا کارخانہ بڑا ہے، میری ملازمت بڑی ہے، میری تجارت بڑی ہے، میرا کاروبار بڑا ہے۔ کون چاہتا ہے چھوڑ کے دکان مسجد کی طرف؟ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن ہماری کامیابیوں کا معیار بدل گئے۔ ہماری کامیابی دنیا کے مال میں، دنیا کے عہدوں میں، دنیا کے تمغوں میں، دنیا کے پروٹوکول میں، ہماری کامیابی ایم فل بی اے ایم فل پی ایچ ڈی کرنے میں ہے۔ ہم نماز میں کون سی کامیابی ہے؟
او مسلمانوں، کیا تمہیں جہنم کی آگ سے یہ کلمہ صرف پڑھنا بچا لے گا؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ جنتی لوگ قیامت کے دن جنت میں جنتی نظارے کر رہے ہوں گے، موجے کر رہے ہوں گے، مستیاں کر رہے ہوں گے، اپنی عیش و عشرت سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ کسی کو اپنا باپ نظر نہیں آئے گا، کسی کو ماں نظر نہیں آئے گی، کسی کو اولاد نظر نہیں آئے گی، کسی کو دوست احباب نظر نہیں آئیں گے۔ رب سے پوچھیں گے، اللہ وہ فلاں فلاں دنیا میں ہمارے بڑے قریبی ہوتے تھے، وہ کہاں چلے گئے، آج ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ آسمان کا رب کہے گا وہ جہنم کے اندر سڑ رہے ہیں، وہ جلس رہے ہیں۔ کہیں گے اللہ ان سے ملاقات ہی کروا دے۔ اللہ جنتیوں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جہنمیوں سے بات کروائیں گے، کیونکہ جنتیوں کی تو ہر خواہش پوری ہوگی۔ ما تشتہی انفسکم، جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ اللہ رب العزت بات کروائیں گے۔ جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اور تمہیں جہنم کی آگ میں کیا چیز لے کے آئی ہے؟ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تم جب نماز کا وقت ہوتا تھا، مؤذن اللہ اکبر کی صدا لگاتا تھا، تم دکان بند کر کے چلے جاتے تھے، ہم دکان پہ بیٹھے حساب کرتے رہتے تھے، ہم اپنے کاروبار میں لگے رہتے تھے، ہم اپنے کاروبار چمکاتے رہتے تھے، ہم دنیا کی گپوں میں بیٹھے رہتے تھے، دنیا کی سیاستوں میں بیٹھے رہتے تھے، دنیا کی مجلسوں میں بیٹھے رہتے تھے، دنیا کی محفلوں میں بیٹھے رہتے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا، وہ قارون کے ساتھ ہوگا، وہ ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اور یہی نماز ہے نا جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، آپس کی محبت نفرت کا معیار نماز ہے، حق باطل کا معیار نماز ہے، اور حق باطل کا معیار نماز ہے۔ یہی نماز پہچان کرتی ہے، دوستی دشمنی کا معیار نماز ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا او میرے سی آبا، میرا دل کرتا ہے میں تم میں سے بعض تو لکڑیاں کٹھی کرنے کا حکم دوں، اور جب لکڑیاں کٹھی ہو جائے پھر میں اپنی جگہ پہ امامت کے لیے کسی اور کو کھڑا کروں، اور میں جن گھروں سے لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ لیکن پھر مجھے خدشہ ہے وہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں، وہاں بچے بھی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے میں یہ قدم نہیں اٹھاتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اس کی سزا قتل ہے، اور امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں اسے جیل کے اندر بند کر دینا چاہیے، یا وہاں وہ نماز پڑھے یا وہاں وہ مر جائے۔ اتنی تاکید ہے اسلام میں نماز کی، اتنی نماز میں تاکید ہے نماز کی، اتنی زجر و توبیح ہے اسلام میں نماز کی۔ آخر بتاؤ میرے محترم بھائیوں، ہمیں کیا چیز ہے جو اپنے رب سے ملاقات نہیں کرنے دیتی، جو نماز کے وقت ہمیں اپنے رب کی صدا پہ نہیں مسجد کی طرف رخ نہیں کرنے دیتی؟ محترم بھائیوں، دنیا کی کالے کر لیتے ہو، دنیا بھر کے رابطے کر لیتے ہو، ایک سم پہ سگنل صحیح نہ آئے سم بدل لیتے ہو، موبائل بدل لیتے ہو، پیسے لگا لیتے ہو دنیا کے رابطوں کے لیے۔ آسمان کا رب تمہیں کال کر رہا ہوتا ہے، سحری کے وقت تمہیں آواز دے رہا ہوتا ہے، میں یدعونی فاستجب لہ، ہے کوئی مجھے پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کا جواب دوں، میں یسألونی فاعطیہ، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں، میں یستغفرنی فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ لیکن ہماری نیند خراب ہوتی ہے، ہمیں جاگ نہیں آتی ہے، ہمیں نیند کے کھراٹے آ رہے ہوتے ہیں اس وقت۔
محترم دوستو، اللہ کا قرآن کہتا ہے او انسانوں دیکھو تم انسان ہو کے اپنے رب کو نہیں پکارتے ہو۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، اس زمین میں جو کچھ بھی ہے ہر چیز اپنے رب کو سجدہ کرتی ہے۔ کیفیت، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ حیوانات، ایک ایک چیز اپنے رب کو سجدہ کرتی ہے۔ کیفیت اللہ جانتے ہیں کہ وہ کیسے کرتی ہے۔ تیرے ہاں ان سجدوں کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی وقت نہیں ہے۔ وہ ایک سجدہ تھا نا جس نے شیطان بنا دیا تھا فرشتوں کے قرب سے اٹھا کے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اس کے لیے اتنی وعید ہے کہ اس کا گھر بار مال و دولت گویا کہ سب کچھ لوٹ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اتنا نقصان ہے عصر کی نماز چھوڑنے میں۔ آج کسی کے گھر میں ڈکیتی پڑ جائے نا، کتنے دن نیند نہیں آئے گی، لیکن عصر کی نماز چھوٹ جائے کسی کو فکر ہوتی ہے بھائی؟ اپنے رب کی یاد سے غافل رہنے والو، یوم یکشف عن ساق ویوم یدعون الی السجود فلا یستطیعون، قیامت کے دن جنتی لوگ اپنے رب کو سجدہ کریں گے، جہنمی بھی بڑی کوشش کریں گے لیکن ناکام ہو جائیں گے، اس وقت سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خاشیۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ذلت چھائی ہوئی ہوگی، رسوائی چھائی ہوئی ہوگی اور نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، اللہ کے سامنے ذلیل ہو رہے ہوں گے، اور آگے سے اعلان ہوگا فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور ذلیلو، تم دنیا میں ہمیں یاد نہیں کرتے تھے، تم نے دنیا میں ہمیں بلا دیا تھا، آج میں تمہارا رب ہو کے تمہیں جہنم میں ڈال کے آئے، ہم بھی تمہیں بھول جائیں گے۔ اس وقت تو انسان نصیحت پکڑے گا، انسان کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا، یا اللہ ہم نے دیکھ لیا ہے، ہم نے آنکھوں سے پٹیاں اتار دی ہیں، ہم نے کانوں سے روئی نکال لی ہے، آج ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، اللہ دوبارہ ہم نمازی بن کے آئیں گے، ہم پرہیزگار بن کے آئیں گے، پہلی صف میں نمازیں پڑھیں گے، لیکن انا لہ الذکریٰ، اس وقت نصیحتیں کسی کام نہیں آئیں گی۔ آؤ آج اپنی اصلاح کرے، آؤ آج اپنے آپ کو بدلے، اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کروائے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرے۔ یہ 4-5% جو نمازی ہیں یہ بھی نمازی ٹوٹل پورا کرنے والے نمازی ہیں مجھ سمیت۔ اللہ کے بندوں، وہ اس طرح کی نمازیں نہیں ہوتی جس کے بارے میں اللہ کا قرآن اترتا ہے قد افلح المؤمنون، نمازی فلاح پاگے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ وہ پتہ کس طرح کی نمازیں ہوتی ہیں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ وہ اپنے رب کے سامنے اس طرح کھڑے ہوتے ہیں گویا کہ ان کا رب ان کو دیکھ رہا ہے اور وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ نمازیں دیکھنی ہے صحابہ کرام کی دیکھ لو، تابعین کے دیکھ لو۔ مسلم بن یناق کہتے ہیں ہم نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو رکوع کرتے ہوئے دیکھا، رکوع اتنا لمبا تھا کہ ہم نے سورہ بقرہ، آل عمران، النساء، مائدہ 6 پارے تلاوت کر لی، لیکن مسلم بن یناق عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا رکوع ہی نہیں ختم ہوا۔ عروہ بن زبیر، کسی کوئی موذی بیماری لاحق ہوگی، پاؤں کو ٹانگ ہی خراب ہو گئی، ڈاکٹروں کے پاس گئے، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، کہا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں، آپ کی ٹانگ کاٹی جائے گی ورنہ سارا زہر پھیل جائے گا، آپ مر جائیں گے۔ ڈاکٹروں نے کہا ایسا کرو، ہم تمہیں ایک ایسی دوائی پلاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم آپ کی ٹانگ بھی کاٹ لیں گے، آپ کو درد بھی نہیں ہوگی۔ کہا ایسا نہیں ہوتا، میں ایسا کرتا ہوں وضو کر کے 2 رکعتیں نماز پڑھتا ہوں، اللہ کے سامنے سجدے میں جب جاؤں گا تو تم میری ٹانگ کو کاٹ لینا۔ ایسا ہی ہوا، عروہ بن زبیر نے 2 رکعتیں نماز پڑھی اور ٹانگ بھی کاٹ لی اور پتہ بھی نہیں چلا۔
اللہ کے رسول علیہ السلام کی نماز دیکھ لو کہ کتنی لمبی نماز پڑھتے تھے۔ ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول اے میرے سر کے تاج، کوئی گناہ آپ نہیں کرتے ہیں، کوئی نافرمانی اپنے رب کی آپ نہیں کرتے ہیں، اپنے رب کے حکم کے مطابق آپ چلتے ہیں، پھر اتنے لمبے سجدے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا عائشہ جس رب نے مجھے سید البشر، سید الکونین، سید المرسلین، امام کائنات، پوری کائنات کا امام بنایا ہے، کیا میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ تھی نمازیں اللہ کے بندو، آؤ اپنی نمازوں کی حفاظت کرے، اپنے گھروں میں پابندی کروائے نمازوں کی۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس سے نفرت کا ثبوت پیش کرے، اور نماز کی پابندی کرنے کی اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا، واشہد ان لا الہ الا وأكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين
ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی مقدس اور مطہر ذات مقدسہ مبارکہ واسطے خاص ہے، جس خالق کائنات نے سانو آج اس عظیم الشان فقید المثال شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس روم بائی چودھری محمد جمیل چیچی صاحب حافظہ اللہ انہاں دی رہائش گاہ تے سانو جمع ہون دی توفیق عطا فرمائیے۔ میری دلی دعا ہے اللہ ساڑی حاضری قبول فرمائے، سارے کہہ دو اچھی آمین۔ اور جس طرح اسی اجتے کٹھے ہاں اللہ سانو ایسے طرح مدینے والی سرکار نال اپنی جنت اندر کٹھے ہاں فرمائے۔ میں اپنے بزرگ جماعت دے عظیم خطیب حضرت مولانا قاری محمود احمد صاحب، فاضل جلیل حضرت مولانا قاری حبیب اللہ عزیز صاحب اور امیر تحصیل سیالکوٹ قاری خورشید عالم صاحب انہاں دی خدمت دے اندر گزارش کرنا وا کہ اسٹیج تے تشریف لے آؤ۔ اسٹیج علماء واسطے وے تو مہربانی فرما کے تسی اسٹیج تے جڑا وے جلوہ افروز رہو، اور انشاءاللہ الرحمن چند منٹاں تو بعد خطیب عرب و عجم اور پاکستان دے عظیم خطیب اور آل رسول دا ایک عظیم بیٹا حضرت مولانا سید طیب الرحمن شاہ زیدی آپ اسلام آباد جلوہ افروز ہون والے نے تو جاگ کے بہنا ہے، خاموشی نہ لیں کہ آج تو انو چھاتو تے بٹھایا پائی جمیل صاحب نے، پائی شریف صاحب نے کہ تسی جڑا ہے ٹھنڈی و اندر ٹھنڈے ہو جاؤ، اور تسی جڑا وے بولو نا علماء کرام دے نال محبت دا ثبوت دینا ہے، اور انہاں دی گل سن کے سبحان اللہ جتھے کوئی سمجھ آئے، جتھے کوئی عظمت اور شان والی گل ہوئے سبحان اللہ کہندے رہنا ہے تاکہ پتہ ہوئے کہ تسی جاگن دے ہو اور تو انو سمجھ آ رہی ہے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، عزیز بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام دی عظمت بڑی ہے، شان بڑی ہے، مقام بڑا ہے۔ میرا اور میری جماعت دا عقیدہ ہے، اہل حدیث دا عقیدہ ہے کہ سارے انبیاء دی عظمت ایک سائڈ تے ہوئے، سارے انبیاء دی عظمت اور شان نو اسی مننے آ، تسلیم کرنے آ، لیکن اللہ نے جڑے سانو نبی عطا فرمائے نے، جنہ دا اسی کلمہ پڑھے آئے، او ایسی ہستی نے کہ او سارے نبیان دے امام بن کے آئے نے۔ اچھی کہہ دو سبحان اللہ۔ اسی کلمہ جس ہستی دا پڑھے آئے، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، عزیز بھائیوں، جناب آدم علیہ السلام آئے، صفی اللہ بن کے آئے، اور جناب نوح علیہ السلام آئے، نجی اللہ بن کے آئے، اور جناب ابراہیم خلیل اللہ آئے، میرے بزرگوں خلیل اللہ بن کے آئے، جناب اسماعیل آئے، ذبیح اللہ بن کے آئے، جناب موسیٰ کلیم آئے، کلیم اللہ دا لقب لے کے آئے، جناب عیسیٰ آئے، روح اللہ بن کے آئے، لیکن جدو میرے اور تواندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ گج کے ذرا درود پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جدو انہاں دی واری آئی، اللہ نے فرمایا سونے کوئی صفیح اللہ بن کے آیا، کوئی نجیح اللہ بن کے آیا، کوئی خلیل اللہ بن کے آیا، اور کوئی ذبیح اللہ بن کے آیا، اور کوئی جیڑا وے کلیم اللہ بن کے آیا، کوئی روح اللہ بن کے آیا۔ سونیا تیری عظمت بڑی ہے، تیرا مقام بڑا ہے، سونیا تیری شان بڑی ہے، میں تینو حبیب اللہ بنا کے بھیج رہا ہوں۔
اللہ نے میرے مصطفیٰ نو عظمت شان عطا فرمائی ہے، اے مقام عطا فرمایا ہے۔ اور میرے بزرگوں، میرا تے میری جماعت دا عقیدہ ہے، میرے مصطفیٰ دی آمد تو بعد کسے نبی دی نبوت دا سکہ نہیں چل سکدا، اور میرے مصطفیٰ دا ادب تے احترام اینا ہے، میرے مصطفیٰ دا ادب اینا ہے کہ میرے مصطفیٰ دی آمد تو بعد کسے ہور نبی دی جیڑا وے رسالت نہیں چل سکدی، کسے ہور نبی دی کتاب نہیں چل سکدی، میرے مصطفیٰ دی آمد تو بعد کسے ہور دی امامت نہیں چل سکدی، نہ کسے پیر دی نہ کسے امام دی امامت نہیں چل سکدی، کیونکہ اللہ نے میرے مصطفیٰ دی عظمت اور شان اتنی بلند کر دیتی ہے، مقام اتنا بلند کر دیتا ہے، میرے مصطفیٰ دا ادب اتنا ہے۔ اللہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام اس طرح مسجد اندر تشریف فرمانے، اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ اندر تو رات دے کچھ وڑکے نے تے پڑھی جا رہے نے، تو رات دے ورکے ہے کیڑی کتاب ہے جڑی اللہ نے آسمان تو نازل فرمائی ہے، میرے آقا کائنات دیا نظرہ پہیا کہ میرا عمر تو رات دے کچھ ورکے پڑھدا ہے پیا، آقا کائنات علیہ السلام دا چہرہ سرخ ہوئی جا رہے آئے، میرے آقا کائنات دیا اے رخسار سرخ ہوئی جا رہے نے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھیا سونے نبی پاک دا چہرہ غصے دے نال جڑا وے سرخ ہو گیا ہے، اللہ تے سیدنا صدیق اکبر نے ویکھیا میرے مصطفیٰ دیاں پاک اکھاں جڑیاں نے جناب فاروق اعظم دے چہرے تے جڑا وے ٹکیاں ہویاں نے، تے سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے اے عمر تیری ماں تینو گم پائے ویخ اللہ دے نبی کس طرح پریشان نے، اللہ جدوں سیدنا حضرت فاروق اعظم نے جدوں میں کیا نبی پاک دیاں اکھاں سرخ تے چہرہ سرخ ہے تے فوراں جڑا میں ترات دے ورکے رکھ دین دینے تے کی آندے نے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا، اے اللہ دے نبی جی میں تے اونجی ترات دے عور کے ہاتھ لگے سن پڑھدا سا پیا، میں تے رضیت باللہ ربا، میں تے اپنے رب دے رب ہون تے راضی ہو گیا وا، میں تے دین اسلام دے اتے راضی ہاں، سونیا میں تواڈی نبوت تے راضی ہاں۔ آپ نے فرمایا اے عمر اے جدے اتے ترات اتری سی او موسیٰ کلیم بھی ان دنیا تے آ جائے، میں محمد دی تابعداری نہ کرے تے موسیٰ بھی رب دی جنت اندر نہیں جا سکتا۔ اے میرے مصطفیٰ دا عدب ہے، اے میرے مصطفیٰ دا احترام ہے، اللہ فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ فرماندے نے اے ایمان والے ہو میرے مصطفیٰ دی آواز نالوں اپنی آواز نو اچھیا نہیں کرنا، فرمایا جدو میرے حبیب دی بات آ جائے، میرے حبیب دی حدیث آ جائے، میرے مصطفیٰ دی آواز نالوں اچھی آواز بھی نہیں کرنا تے اپنی بات نو اگے بھی پیش نہیں کرنا، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا ڈاکٹر سید طیب الرحمن شاہ زیدی صاحب، حضرت مولانا ڈاکٹر طیب الرحمن شاہ زیدی صاحب ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا، اور انہاں دے نال سیالکوٹ دی جماعت دے عظیم رہنما میری مراد محترم جناب
شیخ رضوان سندل صاحب میں انہوں نے بھی خوش آمدید کہنا وا اللہ تعالیٰ انہاں دی محبت اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے حضرت شاہ صاحب تشریف لے آئے نے چند منٹ جڑا وے میں گفتگو کرنا چاہنا وا تاکہ ساتھی آ جان ساتھیاں دا حکم ہے کہ ساتھی جڑا وے تشریف جڑا وے لین اور میں حضرت مولانا قاری عبدالشکور سلفی صاحب انہاں دی خدمت دے اندر بھی گزارش کرنا سٹیج تے جڑا وے جلوہ افروز ہو جان اور حافظ نوید صاحب وہ بھی سٹیج دے اتے تشریف لے آئے مہربانی فرما کے میرے بزرگوں میرے دوستو میرے نبی پاک دی عظمت ہے نہیں ہے میرے نبی پاک دی شان ہے نہیں اللہ فرماندے نے جس طرح آپ پسندر تسی ایک دوسرے دی بات ایک دوسرے نو بلان دے اس طرح میرے مصطفیٰ نو بھی نہیں بلانا اور آج دے دور اندر کی ترجمہ ہے کہ جس طرح میرے مصطفیٰ دی بات جدوں تواڈے سامنے بیان ہوندی ہوئے جس طرح تسی آپ پسندر ایک دوسرے دیاں باتاں کند لا کے نہیں سن دے اس طرح نہیں کرنا میرے مصطفیٰ دی بات نو کند لا کے سننا ہے میرے مصطفیٰ دی بات نو محبت دے نال سننا ہے اللہ فرمان دینے والا تجہروا لہو بالقولی کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون فرمایا اگر تسی میرے نبی دا ادب نہ کیتا احترام نہ کیتا اللہ کریم فرمان دینے میں تواڈے انتحبت اعمالکم میں تواڈے سارے اعمال تباہ و برباد کر دواں گا اگلی اللہ پاک نے اس تمہیں سخت گل کی تھی اللہ فرمان دینے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اللہ فرمان دینے میں شعور بھی نہیں دوانگا سمجھ بھی نہیں آن دوانگا تواڈے عمل تباہ و برباد کر دوانگا آج ویکھو نا جیڑا وے کلمہ پڑھنے والے کہندے ہیں جی فلانا جیڑا وے وہ فلانی جگہ نہ جائیو جی وہ نبی پاک دے گستاخ نے فلان دی گل نہ سنیو میرے بزرگوں میرے دوستوں عزیز مائیو سونے نبی پاک دی احادیث سنن تو روکنا رب دا قرآن سنن تو روکنا میرے بزرگوں میرے دوستوں اے جیڑا وے اہل اسلام دا شیوہ نہیں اے اہل اسلام اور کلمہ پڑھنے والے دا شیوہ نہیں بلکہ جیڑا وے مکے دے کافران دی جیڑا وے اے انہاں دی خوبی سی کہ او جڑا وے نبی پاک جدوں قرآن پڑھ دے نبی پاک علیہ السلام دے کول لوکاں نو جان تو روک دے اور اپنے کنہ دے اندر جڑا وے رویاں رکھ کے نبی پاک علیہ السلام دے فرامین تو روک دے ایک نبی پاک دا جڑا وے غلام اہل مسلمان نہیں ہویا مکہ المکرمہ دے اندر آیا تے کہن لگے اے تو فیل تو بڑا پڑھیا لکھا بندہ ہے تو فیل ساڈے جڑا وے شہر دے اندر مکے دے اندر ایک ایسا نوجوان جڑا او دی گل سندا ہے او دا غلام ہو کے رہ جاندا ہے تے تسی کرنا کی ہے تسی جڑا وے اپنے کن دے اندر روئی رکھ لو تاکہ جڑا او دی گل تسی نہ سن سکو حضرت طفیل دوسی فرماندے نے کئی دن جڑا وے میں اسی طرح جڑا وے مکے دے اندر گزرا وے دن گزاردا رہیا میں مکے دے اندر جدوں وی بازار دے اندر جاندا اپنے کن دے اندر کوئی نہ کوئی چیز رکھ لیندا پھر اسی ہی طرح میں جدوں بیت اللہ دا طواف کردا اپنے کن دے اندر کوئی نہ کوئی روئی دا ٹکڑا رکھ لیندا لیکن بالآخر ایک ایسا ویلا آیا میں آکھیا تو فیل تو پڑھیا لکھیا ہے سمجھدار ہے تو غلطی سننا پلا ہے نوجوان کی کہندا ہے اس نوجوان دی غلطی سننا تے نبی پاک علیہ السلام اس طرح قرآن پاک دیاں تلاوتاں فرما رہے سن اللہ میرے آقا کائنات دی پاک زبان تو جدو ان قرآن سنیا پھر جناب طفیل دوسی جڑے نے انہاں نے قرآن جدو میرے نبی پاک دی پاک زبان تو سنیا پھر انہاں سارے سرداران دیاں گلاں چھٹ دتیاں تے پوری زندگی واسطے میرے نبی پاک دے غلام بن جاندے نے
صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بزرگوں، میرے دوستو، آؤ لوکاں نو قرآن سنن دو، لوکاں نو جڑا وے نبی پاک دے فرامین سنن دو، اور جنہوں قرآن اور حدیث لوکاں دے جڑا وے کن دے اندر ایدی آواز پے گی، پھر اے لوگ جڑے نے پھر اللہ دے فضل و کرم نال توحید دی دولت نال اللہ انہاں نو مالا مال کر دوے گا۔ اللہ غور فرماؤ، اللہ فرماندے نے انتہبت اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ فرماندے نے اگر تسی میرے نبی دا ادب تے احترام نہ کیتا، اللہ فرماندے نے تواڈے اعمال تباہ و برباد کر دواں گا اور تانوں سمجھ بھی نہیں آن دواں گا۔ میں ہور گلاں تے جڑا بعد دے اندر جڑا وے پھر کسے موقع تے کراں گا۔ ویکھو خالق کائنات نے مال کے ارض و سمانے سارے انبیاء دیاں روحاں نو عالم ارواح اندر جمع کیتا، اور عالم ارواح دے اندر اللہ نے سارے انو جمع کر کے آدم پیغمبر تو لے کے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک ساریاں روحانو جمع کیتا انبیاء دیانو۔ تے اللہ فرماندے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ قرآن نال محبت ہے جے کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑے کرو جنہاں نو قرآن نال محبت۔ میری طرف ان توجہ رکھنی ہے، بندے آنے سارے آنے آنا ہے، انہیں اتھے ہی بے کے سننا ہے اور قرآن سننا ہے تے جڑا وے جاگندہ ثبوت ہے نا، تاکہ استاد محترم حضرت شاہ صاحب نو پتا چلے توحید دے پروانے جاگ بھی رہے نے، قرآن تے حدیث نال پیار دا اظہار بھی فرما رہے نے۔ اللہ فرمان دے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ فرماندے نے اس وقت نو یاد کرو جدوں میں سارے نبیاں دے کولوں وعدہ لے آتے میں کیا لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ اللہ نے سارے نبیوں نو جمع فرمایا میرے نبیوں میں تانوں کتاباں بھی عطا کرانگا، میں نبوت دے تاج بھی عطا کرانگا، شرط دیکھ کے کہ تواڈے وچوں کسے ایک دی موجودگی دے اندر میرا سونا حبیب آ جائے، میرا لاڈلا محمد کریم علیہ السلام آ جان، تے جدوں آ کے تواڈیاں کتاباں تے نبوتاں دی تصدیق میرا مصطفیٰ کر دے تے تسی ساریاں نے فوراً اپنیاں کتاباں بند کر دینیاں نے تے تسی اپنیاں گدیاں خالی کر دینیاں نے تے میرے نبی دے ادب تے احترام دے اندر میرے نبی دا غلام بن جانا ہے، میرے نبی دا غلام بن جانا ہے۔ میں پوچھنا چاہنا وام اللہ عالم ارواح دے اندر کہہ رہے آئے اے میرے آدم جی، اے میرے نو جی، اے میرے 1.25 لاکھ نبیوں، اس شرط دے میں نبوت عطا کرانگا، اس شرط دے کتابیں دوانگا کہ جدو میرا سونا مصطفیٰ جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لین تسی میرے نبی دا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ اللہ ادب بھی کرانگے، احترام بھی کرانگے، تے کریے کی ادب اندر کی کرنا ہے، احترام اندر کی کرنا ہے۔ فرمایا اپنیاں نبوت والیاں گدیاں خالی کر کے میرے مصطفیٰ دا غلام بن جانا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، عزیز بھائیوں،
میرے بزرگوں، میرے دوستوں، عزیز بھائیوں، غور فرماؤ، پھر ایسا وقت آیا اللہ نے معراج دی رات میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو خالق کائنات نے مسجد اقصی دے اندر جمع فرمایا، اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام جدوں معراج دی راتی جا رہے سن، اللہ اپنے کول بلا رہا سی، میرے بزرگوں جبریل میرے مصطفیٰ دربان بن کے آیا سی، اس وقت میرے بزرگوں اللہ نے سارے انبیاء دیا روحانو یا جس طرح بھی اللہ اپنی قدرت دے مطابق سارے نبیانو جمع کیتا۔ آدم پیغمبر علیہ السلام نو بھی اللہ نے مسجد اقصی اندر بلایا، نوح پیغمبر نو بھی بلایا، ادریس پیغمبر نو بھی بلایا، ابراہیم خلیل پیغمبر نو بھی بلایا، اسماعیل اور جناب اسحاق یعقوب اور جننے بھی انبیاء نے علیہم السلام اللہ نے سب نو جڑا میں میرے بزرگوں جمع فرمایا مسجد اقصی دے اندر، اور اللہ نے میرے مصطفیٰ نو سارے آندہ امام بنا دیتا، ساری دی امامت میرے مصطفیٰ نے کرائی، اور دسیا کی کائنات دے لوگوں، خالق کائنات نے دسیا کی ہے، خالق کائنات نے دسیا جتھے میرے مصطفیٰ تشریف لے آل اوتھے کوئی نبی بھی مسلح تے نہیں کھڑا ہو سکدا، اوتھے آدم دی بھی جرت نہیں کہ مسلح تے کھڑا ہو جائے، کیونکہ جتھے میرے مصطفیٰ تشریف لے آل سوا لاکھ انبیاء مقتدی بن جان گے، میرا مصطفیٰ امام بن جائے گا۔ میں سوال کرنا چاہنا ہوا، میرے مصطفیٰ دی آمد تو بعد کسے نبی دی نبوت نہیں چل سکتی، کسے نبی دی کتاب دا سکہ نہیں چل سکتا، کسے دی گدی کس طرح چل سکتی ہے، کسے دی امامت کس طرح چل سکتی ہے؟ اے ساڈا اور انہاں پائیاں دے نال اختلاف ہے کہ سونے مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے نے، میرے مصطفیٰ دی آمد تو بعد کسے 4 امامہ دی لوڑ نہیں، 12 امامہ دی لوڑ نہیں، مصطفیٰ دی آمد تو بعد سارا جہان، سارے انبیاء سمیت سارے دے سارے میرے نبی دے جڑاوے غلام اور احترام دے اندر غلام بنندہ سارے آنے میرے بزرگوں وعدہ کیتا ہے اسی امتی ہو کے کس طرح جڑاوے اس نبی دا کلمہ پڑھ کے بھی اپنی گدیاں کس طرح چلا سکنے ہیں، کس طرح سی گدیاں چلا سکنے ہیں۔ اگر نبیاں نو اجازت نہیں، آج دے کسے پیر نو اجازت ہے وے، آج دے کسے فقیر نو اجازت ہے وے، آج دے کسے مفتی نو بولو اجازت ہے وے کہ نہیں، ہے وے کہ نہیں، بولو اچھی ذرا میں نو پتہ لگے تو نبی پاک دی آمد تو بعد کسے نبی دی نبوت چل سکتی، جیڑا چلائے گا وہ قادیانی ہوئے گا، اور جیڑا میرے مصطفیٰ دی نبوت تو بعد نبی ہوندہ جیڑا اعلان کرے وہ واجب القتل ہے، وہ کذاب ہے، اور میرے مصطفیٰ دی شریعت مکمل ہون تو بعد کو کسے نو جیڑا وے شریعت دا رہبر تے رہنما مننے اسی انہوں من سکدے، اسی اودا جیڑا ساتھ دے سکدے نہیں دے سکدے۔ اللہ فرماندے نے انتحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ فرماندے نے میں اعمال ضائع کر دواں اور شعور بھی نہیں دواں گا۔ میرے بزرگوں اللہ ساڑھے ویرانو شعور دے دے۔ میرے بزرگوں آؤ جدو نبی پاک علیہ السلام دے فرامین اسی سارے سن لئیے، اہل حدیثو اسی صرف اے ہی سمجھنے ہیں کہ اسی جڑا وے توحید دے پیکراں اور اسی توحید دے علمبرداراں، بے نمازی اجد اہل حدیث ہو گیا، داڑھی منان والا اجد اہل حدیث ہو گیا، اور قرآن پاک دی تلاوت دا تارک اجد اہل حدیث ہو گیا، درود پاک نبی پاک دے کسرت دے نال نہیں اجد اہل حدیث کیوں نہیں پڑھدا پیا؟ آؤ جڑی تواڈی خوبی سی اس خوبی نو اپنے اندر واپس لے آؤ۔ اور لوگ کہندے سن ایک وہابی ہوئے بے نمازی ہوئے اسی نہیں مان سکدے، جیڑا وہابی او پکا 5 وقت دا نمازی ہے۔ آج ساڑیاں اولاداں بے نمازی کیوں نے؟ آج ساڑیاں اولاداں قرآن پاک دی تلاوت کیوں نہیں کر دیاں؟ او دی وجہ کی ہے اسی بے عمل ہو گیا،
آؤ اپنا کردار پیش کرو، آؤ اپنی سیرت پیش کرو، سونے نبی پاک دا فرمان سنو، جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی نبی پاک دی پاک زبان تو جیڑا لفظ سنیا او دیتے فوراں عمل کیتا۔ آج 30 سال تو جلسے سنن دے ہیں، جڑا 30 سال پہلا داڑھی مننا سی او آج بھی داڑھی مننا ہے، جڑا آج تو کئی سال پہلا اپنی شلوارہ تکھنے دے اتے رکھدا سی، پیر کج کے رکھدا سی، وہ آج بھی مسجد اندر نماز پڑھ دیاں گٹے جڑا وے ننگے کردہ ہے، بعد اندر فوراں اپنی شلوار تھلے کر لیندہ ہے۔ آؤ اپنی سیرت پیش کرو، آؤ اپنا کردار پیش کرو، آؤ نبی پاک دی ہر سنت تے ہر حدیث تے عمل کر کے پہرا دے کے ثابت کرو کہ اسی اس جہان اتے پہلا بھی نبی پاک دے اول نمبر تے غلام ساں، آپ دے اتے ہر شے قربان کرن تے اول نمبر تے ساں، آج بھی اول نمبر تے ہاں اور آئندہ بھی اول نمبر تے ہوواں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔